اور عمران احمد نیازی صاحب آج اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں کبھی وہ امریکی وہ اس کے ساتھ جو مل رہے ہیں شوکت یوسفزئی صاحب ٹھیک ہے جو وقت بھی چکے اتنا ہی ہے امریکن کے ساتھ مل رہے ہیں اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں انہیں کہیں کہ نہ چاٹیں آپ دیکھیں شوکت یوسفزئی کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ جس طریقے سے ہڑپ ہوا، جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے کہا تھا میں ہر جمعے کو 2 منٹ کی خاموشی اختیار کیا کروں گا، وہ کدھر گئے وہ سارے وعدے؟ تو ایک تو جے ہند، سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں۔ دوستو پاکستان میں اب جس طرح باڑھ کی استھتی بنی ہوئی ہے اس سے اب پاکستان بالکل پوری طرح سے پھنس چکا ہے، کیونکہ پہلے بھی پاکستانی سرکار کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے اور باڑھ پیڑیتوں کو دکھا کر پاکستان اس پر فنڈ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس میں پاکستان کو چائنا نے تھوڑی بہت مدد کر کے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، وہیں دوسری طرف امریکہ نے پاکستان کی خوب مدد کی اور اس کے باوجود پاکستان کو F-16 کے پارٹ بھی امریکہ نے دیے۔ لیکن اب جو ایس سی او سمٹ میں جس طرح پاکستان کے پردھان منتری گئے اور انہوں نے رشین راشٹرپتی پوتین کے ساتھ جس طرح ایک فوٹو سیشن کیا، اس کے بعد پاکستانی میڈیا کچھ پاکستانی میڈیا تو ایسا ہے جو کہ شہباز شریف کی تعریف کے پل باندھ رہا ہے اور جس طرح رشیا کے ساتھ دوستی کرنے کے قصیدے پڑھ رہا ہے، وہیں دوسری طرف پاکستانی میڈیا کو اندر ہی اندر یہ ڈر بھی ستا رہا ہے کہ امریکہ بھی اس پر ہم سے سوال پوچھے گا تو امریکہ کو بھی ہمیں جواب دینا ہوگا، کیونکہ پیسے امریکہ سے لیے اور سلام پوتین کو ٹھوک رہے ہیں۔ تو ایسے میں پاکستانی میڈیا بالکل بوکھلا اور نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف جہاں بھارت نے جس طرح اپنی بڑھتی ہوئی اکنومی کی اور ساری دنیا بھر کو اس منچ سے آکرشت کرنے کی کوشش کی، اور جس طرح بھارت کے نریندر مودی جی کی ایشیا سمٹ میں اب ایک سپیچ رہی اور خاص کر چائنا اور پاکستان کو جس طرح اگنور کیا ہے، اس پر پاکستانی میڈیا دیکھیں کس طرح سے اپنا ویو رکھتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو 2-3 الگ الگ ویڈیو کلپ دکھانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا، کومنٹ میں اپنی پرتیکریا دینا بالکل مت بھولیے گا۔ چلیے دوستو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ بھی ہے وہ علی صاحب آپ کی اجازت سے ظفر ہلالی صاحب، یہ جو اب پریزیڈنٹ پیوٹن سے ملاقات ہو گئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی، خان صاحب یہی کریڈٹ اپنے لیے بھی لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایکچولی تو میں ان سے تعلقات اچھے کر رہا ہوں روس سے اور سارے ایسٹرن ورلڈ سے، تو یہ تو سارے مغربی اور یہ امریکہ اور آپ کو پتہ ہے غلام اور یہ سارا وہ ہے، لیکن میرے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ لیکن آج تو بڑی اچھی ملاقات ہوئی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں پوتن کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو مارنا تھا کیا؟ سوٹی لے کے اس کو پیٹتا کیا؟ دیکھیے یہ ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ جب ایک پرائم منسٹر ایک کانفرنس کو جا رہا ہے، دا لیڈر آف دا پاکستان ڈیلیگیشن، وہ پوتن پہ کال کرنا چاہتا ہے، پوتن سے پوچھتا ہے، پوتن کیا کہے گا کہ نہیں ملنا چاہتا میں تمہارے سے اس لیے کہ تم ان دی اپوزیشن ہو پاکستان میں؟ آف کورس ناٹ۔ مگر پوتن کو پتا ہے کہ امریکنوں نے اس کو اس کا ایمبیسڈر ادھر کا رپورٹ کیا ہوگا کہ امریکنوں نے اس کو نکالا تھا، اور اس نے خود بلکہ کہا ہے، بلکہ اس نے ایک اور چیز کہا تھا، کہتا ہے کہ اگر عمران خان واپس آ جائے میں پہلا آدمی ہوں گا جو ادھر جاؤں گا اس کو کنگریچولیٹ کرنے کے لیے، اس لیے لگتا ہے کہ اس کی نوکری گئی، اس لیے کہ وہ ادھر تھا جب ہمارا وہ یوکرین کے ساتھ جنگ شروع ہوا۔ تو چلیے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک ملک، 2 ملک ہیں جن کے ساتھ اچھے تعلقات ہونی اچھی بات ہے، تو اچھا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے گیا تھا اور پوتن نے اس کو آئی ڈونٹ نو اس کا نتیجہ کیا ہوا، مجھے نہیں پتا ایک کمیونیکے نکلے گا کہ نہیں، مگر کیا ہمارے پرائم منسٹر نے اسے پوچھا کہ سستا گندم دو، اس لیے گندم کی تو بڑی ضرورت ہے ادھر۔ جی انہوں نے کہا تھا کہ گندم تو منگوا سکتے ہیں وہاں سے، کیونکہ فوڈ آئٹمز پہ سینکشنز اپلائی نہیں ہوتی نا، یہ انہوں نے کہی تھی، مفتاح صاحب نے بات کی تھی، بات بھی کی ہے۔ میں ایکچولی آپ کی توجہ جو ہے وہ دلانا چاہوں گی ایک بار پھر سے جو بھارتی ہم منصب ہیں ان سے جو ملاقات کانشیسلی اوائڈ کی گئی ہے، اور میں جاننا آپ سے چاہوں گی کیونکہ اس طرح کے چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ یہ ملاقات اس لیے اوائڈ کی گئی کیونکہ اگر وہاں ملاقات ہو جاتی تو یہاں پہ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا، اپوزیشن جو ہے وہ بڑا شور مچا دیتی، تو صرف اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے جی کہ اپوزیشن ناراض ہو جائے گی، یہاں پر آپ کو سیاسی طور پر نقصان ہو جائے گا، اس ملاقات کو اوائڈ کرنا اگر تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ ٹھیک فیصلہ ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ میرے خیال سے کوشش کی جا رہی ہے ایسا پروجیکٹ کرنے کی۔ اصل بات یہ ہے کہ کشمیر جس طرح آپ نے ہڑپ کروایا پچھلی حکومت نے، اس کے بعد سے ہندوستان کی قیادت کے ساتھ بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ ایجنڈا طے نہ ہو جائے۔
جب تک بھارت اپنی آمادگی ظاہر نہ کر دے کہ وہ کشمیر پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے کسی لیڈر کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ نے پچھلے 1-2 پروگرامز جو ہم نے کیے اس حوالے سے کہ آلو ٹماٹر پیاز جو ہے اگر دوسری سائیڈوں سے آ رہا ہے، افغانستان سے، ایران سے، تو بھارت سے بھی آپ نے تو بڑی اس کی حمایت کی تھی، آپ نے کہا تھا آنا چاہیے۔ میں نے بالکل اس کی حمایت کی تھی۔ میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو سمجھیں۔ چین کے ساتھ بھارت کا تنازع ہے، ایک جنگ ہو چکی ہے بڑی خوفناک 1963 میں، اور آج تک وہ بارڈر ڈسپیوٹ طے نہیں ہوا ہے۔ سکرمشز ہوتی ہیں، پچھلے سال بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا ٹریڈ کا جو لیول ہے، ٹو وے ٹریڈ کا، وہ $100 بلین تک ہے۔ اور ہم جو اتنے بڑے دوست بنتے ہیں، وہ سمندر سے گہری، ہمالیہ سے اونچی، شہد سے میٹھی، لوہے سے سخت، ان کا 10 سے 15 بلین۔ اچھا، تو ابھی اگر ملاقات ہوتی اور ٹریڈ پہ بات ہوتی تو پھر ٹھیک تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مجھے کہنے تو دیجئے نا، کچھ کہنے نہیں دیتے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی ملاقاتیں پیچھے ہوئیں اور ہم نے دیکھا کہ اس کو کس طرح پروپیگنڈائز کیا گیا۔ مثال کے طور پر جو شادی میں دعوت دی تھی انہوں نے مودی کو آنے کی، تو یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے وہ رسک پر ڈالا گیا، اور سیکیورٹی ایجنسیز کو کانفیڈنس میں لیے بغیر وہ جاتی عمرہ پہنچ گئے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جس کو ملک کے سٹیٹس یعنی سیکیورٹی آپریٹرز کا پتہ ہے، بغیر کلیئرنس کے فرام دا کنسرن کوارٹرز کبھی کوئی جہاز پاکستان کی ایئر سپیس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جانتی ہیں نا آپ یہ؟ لہٰذا اس کو جس طرح سے استعمال کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ ملاقات اس لیے اوائڈ کی گئی ہے، جس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ جس طریقے سے ہڑپ ہوا، جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی۔ پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب جو تھے، انہوں نے کہا تھا میں ہر جمعے کو 2 منٹ کی خاموشی اختیار کیا کروں گا۔ وہ کدھر گئے وہ سارے وعدے؟ تو ایک تو کشمیر کے اوپر چونکہ اس وقت سٹیٹس کو ہے، ہندوستان نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ہم اس کی قیادت کے ساتھ انگیج کریں گے پولیٹیکل ڈپلومیٹک ڈائیلاگ میں جب وہ کشمیر پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ ابھی آمادہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، آپ تو شاید نہیں گئی ہیں، یہ جو جنرل اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے نیو یارک میں ہر سال 9/11 کے بعد سے، میں نے اس کے 7 سے زیادہ سیشن اٹینڈ کیے ہیں۔ وہ ایک ڈپلومیٹک فورم ہے جہاں آ کے دنیا کے تمام ممالک اپنے اپنے ریجن کے معاملہ جات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل سپورٹ سیکھ کرتے ہیں۔ ہم نے چونکہ جا کے کشمیر کا معاملہ چھیڑنا ہے وہاں، یہ ہو نہیں سکتا۔ شہباز شریف صاحب یہ تقریر مکمل نہیں کر پائیں گے اگر کشمیر کا مسئلہ نہیں چھڑے گا، اور اس کو چھیڑنے کے لیے اس سے پہلے گفتگو نہ کرنا میرے خیال سے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل فیئرنس کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنی اس تقریر سے پہلے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنی ہے لندن میں، جس میں وہ لائن لیں گے ان سے کہ کشمیر کے اوپر کیا لائن لی جائے اور ہندوستان سے مذاکرات کے لیے کیا ٹرمز طے کی جائے۔ دیکھیں، ہندوستان اب کشمیر کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ سے، کیونکہ جو ہماری خاموشی تھی، جو مجرمانہ خاموشی جو میں کہتا ہوں، اس کے نتیجے میں وہ ہڑپ ہو چکا ہے۔ صحیح۔ دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ جب وہ لندن میں ہوں گے، جو کہ اس وقت تھوڑی دیر میں وہ وہاں پہنچنے والے ہوں گے یا پہنچ گئے ہوں گے، وہ ہے کہ وہ ملکہ کی جو آخری رسومات ہیں اس میں شرکت کریں گے، کیونکہ ہم کامن ویلتھ جو کنٹریز ہیں اس میں رکن ہیں، اس لیے بھی ہمیں وہاں ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ لیول پر جانا چاہیے۔ 500 کے قریب ہیڈ آف اسٹیٹس اور ہیڈ آف گورنمنٹس آ رہے ہیں۔ ابھی ختم مت کیجیے گا، ابھی 1 منٹ رک جائیے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ان کی تقریر ہے، obviously جیسے میں نے پہلے کہا، اور ایک امکان ہے جو کہ اکثر ہوتا ہے۔ میں نے وہاں دیکھا جب میں موجود تھا، 3 دفعہ ہندوستان کے جو وزیر اعظم تھے ان کے دورے کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اور 2 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے کو ایکسٹینڈ کیا گیا۔ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اس ایکسٹینشن میں ان کی بائیڈن سے ملاقات، اور وہ ممکن ہے کہ نیو یارک میں ہی ہو، اس کے لیے واشنگٹن جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ملاقات کے بھی امکانات ہیں، جو ایک متھ کو توڑے گا، جو ایک تاثر ہے نا جی کہ امریکہ پاکستان سے ناراض ہے، یا عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے خلاف انہوں نے سازش کی ہے، وہ مت ٹوٹے گی جب وہ آپس میں مل کے بیٹھیں گے۔ متس اور بھی ٹوٹ رہی ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جو ہماری سفارتکاری جن لائنز کے اوپر چل رہی ہے، کیا وہ درست ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، جس طرح کے دورے ہو رہے ہیں، پیوٹن سے ملاقات ہوتی ہے، اب امریکہ کا دورہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب سے ملاقات کے بھی امکانات ہیں، پھر چین بھی جانا ہے، پھر روس بھی جانا ہے۔ تو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اگر امریکہ کے ساتھ ایک تعلقات یا دورے ہو رہے ہیں تو پھر رشیا کی طرف نہیں جایا جاتا تھا۔
रशिया के साथ अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो फिर देखिए, अमेरिका जो है वो नाराज अगर हो जाता आपके है। रवैयों मुझे ये में, बताइएगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस अगर है। आपके रवैयों में बैलेंस हो, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वेल डिफाइंड हो, तो फिर इस किस्म के दौरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, वो मॉस्को से वापस आने के बाद और गैस पाइपलाइन कितनी बड़ी बात है जो अमेरिका की छेड़ रही है माजी में, इसके बावजूद जा रहे हैं ना वाशिंगटन और न्यूयॉर्क जा रहे हैं। न्यूयॉर्क से उनकी मुलाकात बाइडन से इम्कान है, मैंने अभी उसको 100% नहीं कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। दूसरी बात जो इसका एस्पेक्ट बहुत अहम है वो है शी से जो मुलाकात हुई है उनकी। सही है। देखिए, प्रेसिडेंट शी और चाइना का ये ख्याल है कि सी पैक के ऊपर सबसे तेज रफ्तारी और बर्क रफ्तारी के साथ काम हुआ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, सही है। और ख़ास तौर से वो ज़्यादा क्रेडिट देते हैं शहबाज शरीफ को और कहते हैं कि ये पंजाब स्पीड है। उनसे उनकी मुलाकात और दौरे की दावत जो कि अब वो नवंबर में करेंगे, इससे मुझे ये यकीन है कि सी पैक के हवाले से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। सही है। वो ब्रेक थ्रू क्या है? वो ब्रेक थ्रू ये है कि हम दोनों ममालिक ने मिल के 16 तो देखा होगा दोस्तों, अब किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया को अंदर ही अंदर डर सताने लगा है कि अब अमेरिका भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शायद जाना है, वहाँ पर उनको जाकर भी जवाब देना होगा क्योंकि पैसे अमेरिका से लिए हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह रशिया के साथ अब पाकिस्तान उनसे गेहूँ और तेल गैस खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, शायद वह भी उधार में पाकिस्तान उनसे लेगा। लेकिन इस कोशिश का नतीजा पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में और भी भयानक हो सकते हैं। आए दिन पाकिस्तान इसी तरह की चक्की में पिसता रहता है दूसरे देशों के साथ, तो अब यह भी एक पाकिस्तान के लिए एक काफ़ी बड़ा लफड़ा नज़र आ रहा है। तो आने वाले समय में हम आपको दोस्तों इसी को लेकर एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।